الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما غفرت لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن ومؤمنة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي آمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف تمام حضرات اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے کر آئیں اور جمعۃ المبارک ہے اور تمام حضرات تمام مصروفیات کا اختتام کر کے مسجد میں جلدی پہنچنے کی عادت بنائیں تاکہ ہم اپنی مسجد کو آباد کر سکیں اور یہ مسجد انتہائی بابرکت مساجدیں ہوتی ہیں جو لوگ جس مساجد میں نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہی مسجدیں جو ہیں پل صراط سے گزارنے کا سبب بنیں گی اور ہم ایک کشتی کی صورت میں اس میں بیٹھ کر یہ مسجد ہمیں پل صراط سے پار کرا دیں گی تو لہذا مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے کہ مسجد سے رشتہ جس کا مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ سے رابطہ بھی مضبوط ہوتا ہے تو لہذا تمام حضرات کوشش کیا کریں ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو مسجد میں پہلے سے ہی پہنچ جاتے ہیں، مگر ہمارے دیگر حضرات جو ہیں کافی
وقت لگاتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی تو بیان چل رہا ہے، تو بیان بھی ظاہر ہے کہ جو بیان ہوتا ہے انہی کا بیان ہوتا ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم جمعہ ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہماری بخشش اور مغفرت انشاءاللہ بروز قیامت ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اس دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے اسلامی جذبہ بیدار کرتے ہوئے اپنی اپنی مساجدوں میں فی الفور تیزی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پہنچا کریں، اور وہ اللہ کرے وہ منظر نظر آئے جو مکہ مدینے میں نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، ہر گلی سے، ہر جگہ سے، دور و دراز سے لوگوں کے سر نظر آ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے لوگ کتنے کلومیٹر سے چل کر مسجد حرام میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل جو اپنی اپنی مساجدوں کو وقت سے پہلے پر کرنے کی یا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ان سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اندازہ کیجئے ایک بار درود پاک پڑھنے پر ہم پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ رحمتیں ہمیں آفت و بلیات سے بچاتی ہیں، گناہوں سے بچاتی ہیں، غیبت سے بچاتی ہیں، بدنگاہی سے بچاتی ہیں۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے رہیں تو اس درود پاک کی برکت سے بھی الحمدللہ فساد میں کمی آتی ہے۔ یہ واقعہ ایک عرب امارات کا ہے کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اور دونوں کو لڑنے سے، لیکن ہم جو لڑتے ہیں نا شاید ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مکہ مار دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، مگر وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں صرف زبانی پھڈا ہوتا ہے نا، جھگڑا جو ہوتا ہے زبانی جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں۔ مطلب سعودی عرب میں ہے نا اکثر یہی ہوتا ہے، اور تقریباً عرب ہمارا تو بس غصہ دکھائیں گے آپ کو، بس اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو اسی دوران ایک شخص نے 2 لڑنے والوں کے بیچ میں کہا صلو علی الحبیب، پڑھا صلی اللہ علی محمد، پڑھو نبی پاک پر درود پاک۔ وہ جو جھگڑا تھا نا وہ ختم ہو گیا، آپس کی جو بحث و تکرار تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ اگر ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہم اس سے اٹھا سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ذوالحج شریف کی 18ویں تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے عرس پاک ہوتا ہے، جیسا کہ کل 18 تاریخ تھی، تو کل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اگر ان کی شہادت کا لوگ ذکر نہیں کرتے کس انداز میں ان کی شہادت ہوئی تھی، میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں جو ہم واقعات سنتے ہیں
اس سے دل ہمارا بے قرار بے چین ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ سختیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائیں، اور بڑی انتہائی مظلومیت کے ساتھ آپ مدینہ پاک میں شہید ہوئے۔ دیکھیے منافق کہاں نہیں ہوتے، منافق ظاہر کے مسلمانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ منافق کا دور جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات ظاہری سے ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری وقت میں جب دجال آئے گا نا تو مسجد نبوی سے 70,000 منافقین نکل کے بھاگیں گے۔ کتنے؟ 70,000 منافقین۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہر صحابی کی اپنی فضیلت اور ہر ایک صحابی کا اپنا ایک کردار ہے، یہ بڑے مزے کی بات ہے نا، کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک منفرد انداز زندگی گزارنے کا، منفرد مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار، ان کی مختلف انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کا معاملہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کا سخاوت کرنا، کسی کا چھپ کر، کسی کا اعلان کرنا، اور کسی کا علم کو فروغ دینا، اس کی اشاعت کرنا، کسی کا قرآن پڑھنے میں منفرد انداز ہونا، کسی کا قرآن پاک کی تفسیر میں بیان کرنے کا ایک اپنا انداز ہونا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی جو ہے ان کے کردار بہت ہی مطلب یہ کہ حسین ترین اور ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا خوبصورت انداز، اور یہ خوبصورت انداز وہ انداز جو جنت میں لے جانے والا انداز ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوانح حیات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں تو یقیناً یہ وہ عمل ہوں گے کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کے نہیں جائیں گے، دوڑا دیں گے، دوڑا دیں گے، چلو جنت کی طرف۔ اور جنت بھی کہے کہ آ جاؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار ہے، مجھے تمہارا ہی انتظار ہے، جنت میں آ جاؤ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہر صحابی کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے، وقعت ہے، اور ہر صحابی بلکہ ہمارے چاروں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے فضائل جو ہے خصوصی طور پر بیان کیے گئے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے بیان ہوئے، اور کان صحابہ مبارک نے سماعت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ انتہا کے حیا رکھنے والے ہیں،
اور آج دیکھیے کہ آج اگر نوجوان کی شادی ہوتی ہے اس کی حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، ادھر کی بات، وہ بات ہے، وہ بات، یہ بات، تمام شہوت بھری گفتگو، جبکہ ادب احترام اس کے اندر ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دوست کو عورت اپنی سہیلی کو اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں گفتگو کرے، بات چیت کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہی ہوگا کہ جو اپنے دوست کو اور جو اپنی سہیلی کو اپنی ازواجی زندگی کا ذکر کرتا ہوگا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ ہر طرح کی باتیں کر لیں، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کر لیں۔ تو یہ ساری گفتگو انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اس سے انسان پر جو ہے، اس کے جسم پر جو ہے برے اثرات پڑتے ہیں، اور جس سے اس کی باڈی متاثر ہوتی ہے، اور پھر جب بندہ اپنے اس وقت پر پہنچتا ہے تو پھر وہاں اس کی حالت جو ہے ابتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام خیالات بد سے نکل کر خیالات مکہ مدینہ میں لگ جانا چاہیے، تصور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لگ جانا چاہیے۔ جب بستر پہ سوئیں تو سوچیں کہ اگر میں مدینے جاؤں تو حضور کی بارگاہ میں کس طرح سے سلام عرض کروں گا، کس طرح وہاں قرآن پاک پڑھوں گا، کس طرح وہاں درود پاک پڑھوں گا۔ اللہ کے حضور ظاہر ہے کہ حاضر ہونا تو دونوں طرف ایک ہی ہے، چاہے وہ مکے میں حاضر ہو چاہے وہ مدینے میں حاضر ہو، اللہ کے حضور ہی حاضر ہوتا ہے۔ طواف کے دوران میرا حال کیا ہوگا، مجھے اپنے گناہ یاد آئیں گے، خانہ کعبہ کو میں دیکھوں گا، غلاف کعبہ پکڑوں گا، ملتزم اللہ اللہ ہیں باب کعبہ کو پکڑوں گا، یا ملتزم سے لپٹوں گا، یا خانہ کعبہ سے لپٹوں گا، یا حتیم پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا پھر رکن یمنی کو بوسہ دوں گا، یا حجر اسود کو بوسہ دوں گا، کس طرح سے دوں گا، کس طرح دے پاؤں گا۔ اگر یہی انسان تصورات کرتا رہے اور اسی دوران اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ حج کرنا مشکل ہو گیا ہے، 12-14 لاکھ کا حج ہو گیا ہے، اور عمرہ ہی انسان بآسانی کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا۔ جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو اس پر ہی حج جو ہے وہ فرض ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، مانا کہ ہم پہ حج فرض نہیں ہے تو یا اللہ ہمارے ایسے اسباب بنا دے کہ ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے مزید ان کے فضائل سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے کیا کیا فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بیان ہو رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عثمان، آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ اس کو بند کر دیجئے،
تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اے عثمان، دنیا میں بھی تم میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا، ہر نبی علیہ السلام کا ان کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے۔ ہر امت میں ہر نبی علیہ السلام کی ان کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا میرا خلیل عثمان بن عفان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے۔ اور یقیناً دیکھیں، ہم بھی اگر زندگی بسر کرتے ہیں نا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی ہم سے بھی متصل کوئی نہ کوئی ہمارا قریب اور خلیل ہوتا ہے، یعنی دوست ہوتا ہے ہمارا، جس سے ہمارا دل لگتا ہے، جس سے ہم وقت گزار سکتے ہیں، راتیں گزار سکتے ہیں، سفر گزار سکتے ہیں، گھنٹوں کا 24 گھنٹوں کا اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور ہر انسان کا ہر انسان سے دل نہیں لگتا، پتہ ہے نا، نہیں لگتا، مگر کیا ہے کہ ہر ایک کا بندہ، ہر ایک بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہوتا ہے۔ اور اس لیے جب بندہ کسی کو دوست بنائے تو یہ سوچ لیجئے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیونکہ دوست کے دین پر بندے کا دین ہوتا ہے۔ تو دیندار لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، اس کو دیندار لوگوں کو دوست رکھنا چاہیے اور انہی کو دوست بنانا چاہیے۔ دنیا دار، بدکار، سیاہ کار، خطا کار، عیاش، شرابی، زانی، بدکار لوگوں کو ہرگز اپنا دوست بولیے نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ان کو دوست بنایا تو کبھی اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا، کبھی اللہ سے بھی ہمارے روابط مضبوط نہیں ہوں گے، سوائے اللہ عز و جل سے دوری کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک روایت بار بار سنتے ہیں نا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور ایک بدکار بندہ ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اتنے گناہ کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح ایک شخص کسی فیکٹری کی چوری کر لے اور سیٹ کو معلوم ہو کہ اس نے چوری کی ہے، وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اس وقت تک ملاقات کرتا جب تک اس کا عیب چھپا ہوا ہے، اور جہاں آنر کو پتہ لگ گیا، ارباب کو پتہ لگ گیا، سیٹ کو پتہ لگ گیا، تو اس بات کو جان لیجئے پھر اس کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس بات کو وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اور سیٹ کی ملاقات کو پسند کرے۔ تو اسی طرح بندہ جب گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے تو اب وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ میرا رب عز و جل بھی اس سے ملاقات کو پسند ہی نہیں فرماتا، اور مزید اس کے دل میں جو ہے وہ خوف پیدا کر دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ اللہ کی طرف اب رجوع نہ کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمان جو ہے یہ اس پر یہ خاص کرم ہے کہ جب تک سانس ہے، نزا کی حالت نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مگر ڈھیٹ ہو کر وہ مر جائے تو پھر اس کا بچت کا جو کھانا ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ ہر نبی علیہ السلام
ان کی امت میں ایک خلیل یقیناً ہوتا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک قریب ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جو خلیل ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہاں ایک بات میں سوچتا ہوں کہ اتنے سارے فضائل و برکات ان کے بیان کیے گئے، کیا یہ منافقین نے نہیں سنے ہوں گے؟ گویا کہ ان کا ایمان مکمل ہی نہیں تھا منافقین کا، کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا مدینہ پاک میں۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا غور کیجئے پیارے محترم سے، آج ہم ان کے فضائل کو سنتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں، بلکہ ہم فضائل کسی بھی صحابہ کا نہ سنیں، ہم لوگ بھی کیا یہی صورتحال، ہم کسی صحابی کا کوئی فضیلت نہ سنیں، مگر ہمارے اندر یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر صحابی کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ صحابی جو جنتی ہیں جتنے بھی وہ سارے جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جب ان کے فضائل سنیں گے تو پھر وہ ایک بات غلط ہے کہ ایمان اور تازہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی صحبت کیسی پائی، حضور نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے کس انداز میں اپنی صحبت سے ان کو نوازا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قابل رشک ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے جو ہے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ اور کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا ولی، یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ کون؟ حضور غوث پاک۔ اچھا، یہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد سے آپ ان کے سب کے سردار ہیں، آپ کی حیات سے لے کر اب تک قیامت تک نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی سردار ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر ولی کے سردار ہیں۔ مگر ان کا مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے وہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائی، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصی شانیں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی شان بیت الرضوان بھی ہے۔ بیعت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی۔ کیا ہے؟ محبوب ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی فرمائی۔ اس بیعت کا ہم ذکر خیر سنتے ہیں کیا ہجرت کا 6واں سال تھا، یعنی 6 سال ہو چکے تھے ہجرت کیے ہوئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا، اور سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حدیبیہ نامی مقام آیا تو اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ جو ہے وہ اونٹنی کا نام ہے، یہ بات یاد رکھا کریں۔ کہیں نہ کہیں جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، علماء جن کے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں مطلب یہ ہے کہ
ذکر کرتے ہیں نا تو بعض ایسا ہوتا ہے شعر ہمارے سر سے گزرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزرنے کی کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جو ہم وہاں تک پہنچ سکیں. اسی طرح جو لوگ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو نہیں سمجھ پاتے تو اس بات کو جان لیجئے کہ ان کا علم ان تک نہیں پہنچا ہوا، ان کا علم ان تک نہیں پہنچا ہوا. اور بڑے بڑے عالم دین ہیں نا، بڑے بڑے عالم دین، یقین جانیں کہ وہ علم جو ہے سمندر ہے. علم کیا ہے؟ سمندر ہے، صحیح نا. اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کو جو ہے نا مطلب یہ توفیق عطا فرماتا ہے تو ان تک پہنچنا، ان کے علم تک پہنچنا یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. اور آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو ہے تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ کے علم پر، آپ کے علم پر کہ آپ کا علم کیا ہے. آج تو ہمیں یہ نہیں پتہ دھونا اور دھلنا میں کیا فرق ہے. بھائی دھونا کسے کہیں گے، دھلنا کسے کہیں گے، ہے نا. تو ایسی ایسی باریکیاں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جس کو مطلب سن کے بندہ جو نا حیران اور ششدر رہ جاتا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت بخشش کی جب شرح پڑھی جاتی ہے ان اشعاروں کے بارے میں تو پھر دماغ کے دریچے کھلتے ہیں اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کس حد تک آپ نے جو ہے آپ کو علم تھا اور اس علم کے سبب آپ نے کس کس انداز میں شاعری کی ہے. اور فی زمانہ تو لوگ ان کی شاعری نہیں سمجھ پاتے. جو آسان شاعری ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، آسان شاعری ان کی سمجھ لیتے ہیں. اور جو مشکل ترین شاعری ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سوائے وہ لوگ ہو کے کہ جو درس نظامی کرتے ہیں. اگر وہ درس نظامی کریں تو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں نا آج ہماری جیب کے اندر اگر کوئی نوٹ ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کو ہی ماننا پڑے گا. پہلے اشرفیاں ہوا کرتی تھیں، سونے ہے نا، دینار سونے کے ہوا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جھولیوں میں دیا جاتا تھا بھر بھر کے، ٹھیک ہے. اب اس کو کاغذ کی صورت میں لے کے آنا تھا اور لوگوں نے لکھ لکھ کر جو نا مطلب یہ کہ مکہ مدینے کے علماء کرام کو دیا، وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے. تو وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج پر گئے تو وہاں کے علماء کرام نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، کیا آپ تک پہنچا ہے؟ کہا کہ اگر یہ مسئلہ سرکاری ہے تو مجھ تک نہیں پہنچا ہوگا، اور اگر یہ واقعی دینی ہے تو پھر یہ میرے دارالافتاء میں پہنچ گیا ہوگا. تو کہا کہ یہ ہے. تو کہا کہ مطلب اس کا کیا جواب دیں گے؟ بولو کب دوں جواب؟ بولا ابھی چاہیے جواب. انہوں نے لیا، بولا لائیے قلم، لائیے. اور تقریباً انہوں نے جو ہے 52 یا مطلب یہ کہ 60 یا سے زیادہ صفحات جو ہے وہیں لکھ کر دیے. اور جب لکھ کر دیے اور جب انہوں نے پڑھا تو وہ کہنے لگا ہماری تو یہاں تک توجہ ہی نہیں گئی جہاں تک ان کی توجہ چلی گئی. اور اس وقت سے جو ہے پیسہ جو ہے وہ ایک کاغذ کی صورت میں مطلب ہوا، اور آج پوری دنیا کے اندر کاغذ کی صورت میں ہے. اندازہ کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، بعض کہاں سے کہاں نکلی واپس آتے ہیں کہ ہجرت کا 6واں سال تھا اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا اور سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے. جب حدیبہ نامی مقام پر آیا تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو پریشانی ہوئی کہ آج قصوہ خلاف عادت یوں کیوں بیٹھ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی، نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اسی
رب کریم نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں ابرہہ کی فوج کو روک دیا تھا. یعنی ہاتھی جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہ رہے تھے, جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی دوران وہ بیچ میں راستہ پڑتا ہے جہاں پر جو ہے یہ ابرہ جو ہے ہاتھیوں کو لے کے پہنچا تھا, اور پھر ہاتھی اس سے آگے نہیں بڑھے تھے اللہ کے حکم سے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح کے مطلب ہاتھیوں کو روک دیا گیا تھا, یعنی قصوہ اونٹنی کا یوں خلاف معمول بیٹھ جانا ایک خدائی اشارہ تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا. یہ مبارک قافلہ مکہ پاک کی طرف نہ بڑھے بلکہ یہیں حدیبیہ میں ٹھہر جائے. یہاں غور فرمائی کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و حکمت و شان و عظمت کی تو کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بھی کیسی باکمال ہے. خیر قافلہ یہیں رک گیا. اس وقت مکہ پاک کی ابھی فتح نہیں ہوا تھا, وہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا. انہیں ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ پاک روانہ فرمایا تاکہ آپ اہل مکہ کو بتائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پیارے اسلام بھائیو, اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بھی آپ کی بڑی شان ہے کہ آپ ذرا حالات پر غور فرمائیے کہ مکے پر کفار کا قبضہ ہے, وہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے, سب بیگانے ہیں, بلکہ ایسے ظالم بھی ہیں کہ جو مسلمانوں کو بہت شدید تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے مکہ پاک پہنچے اور وہاں اسلام کی نمائندگی فرمائی. یوں مکے میں سارے ایسے تھے, اب بتائیں ایک بندہ دشمنوں کے نرغے میں جائے, کتنی بڑی بات. اور کس کا انتخاب کیا گیا بولیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا. اب معاملہ یوں ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا. ادھر ایک جھوٹی خبر بھی پھیلی کہ غیر مسلموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. پیارے اسلام بھائیو, بیعت کا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اس دن کس بات پر بیعت لی گئی ہے نا. صحابہ کرام نے سے پوچھا گیا کہ کس بات پہ بیعت لی گئی. فرمایا اس روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی. کس پر؟ موت پر بیعت لی تھی کہ یہ تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے. یہ تو بیت الرضوان تھا جہاں پہ بیعت لی گئی. اچھا, بیعت کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خالی یہ بیعت نہیں تھی, اسلام پر بھی بیعت لی گئی ہے, کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قافلہ در قافلہ آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر بیعت کیا کرتے تھے صحابہ کرام. صحیح نا. اب آپ بولیں جی کہاں ہے بیعت کا سلسلہ؟ تو بیعت کا سلسلہ تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا, اور آج بھی بیعت لی جاتی ہے. یہ بیعت جو تھی پہلے جو بیعت تھی وہ اسلام کے لیے بیعت لی جا رہی ہے نا, اور مطلب یہاں شہید ہونے کے لیے بیعت لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یا تو مطلب شہید ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بدلہ بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے,
اور آج جو بیعت لی جاتی ہے وہ بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے، شریعت پر سختی سے عمل کرنے کے لیے۔ کوئی سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوتا ہے، کوئی سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوتا ہے، کوئی سلسلہ سہروردی میں بیعت ہوتا ہے، کوئی سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتا ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جو نام دیے گئے ہیں، ہے نا، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، جو نام دیے گئے ہیں، در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی، قرب حاصل کرنے والی یونیورسٹیز ہیں۔ یہ ان کے نام ہیں۔ کیا ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ جی، آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم۔ آپ کا مدرسے کا نام کیا ہے؟ درس نظامی جہاں ہوتی ہے جو عثمان غنی ہے۔ اچھا جی، اور آپ کے حضرت ابوبکر صدیق پر ہے۔ اچھا جی، اور کس پر ہے؟ مختلف ناموں پر ہے، مگر کام جو ہو رہے ہیں سب جگہ اللہ سے ملنے کے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں جب عہد لیا جاتا ہے، یہاں جو بیعت لی جاتی ہے، چاہے وہ قادری سلسلے میں بیعت لی جائے، چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت لی جائے، چاہے وہ نقشبندی یا سہروردی، کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ کی یاد اپنے دل میں بسانی ہے، اور نماز کی سختی سے پابندی کرنی ہے۔ تم نے مطلب یہ کہ شریعت کا بھی پابند ہونا ہے، اور بولیے طریقت کا بھی پابند ہونا ہے، طریقت کا بھی پابند ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت کا پابند اللہ رسول کا حکم، طریقت کا پابند اپنے شیخ کا حکم، کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے بیعت کی ہے، جن کی صحبت میں رہ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ ان سے دعائیں لینے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، اور ان کی جب صحبت اختیار کرتے ہیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی مطلب ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور در حقیقت میں آج ہم دنیا کی محبت میں رہ کر، آج دنیا کے لالچی ہو کر اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ہم اللہ و رسول، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ آج اگر قرآن سنایا جائے، آج اگر حدیث بیان کی جائے، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سننے سے قاصر ہیں، اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہم قاصر ہیں، کہ ہم بس دور بھاگتے ہیں۔ نہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا اندر، مگر احساس ہوتا ہے یار کرنا چاہیے۔ سن رہا ہے نا، جو سن رہا ہے وہ سن رہا ہے، وہ کہے گا یار نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف چار دیواری میں وقتی طور پر دل پر ایک اثر ہوتا ہے، یہاں سے نکلیں گے سارا اثر ختم۔ کیا بیان ہوا تھا، کیا خبر، ابھی میں نے کیا بولا، ابھی آپ بیان نہیں کر سکتے، ابھی بیچ میں کیا کہا میں نے، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ مطلب یہ ہے کہ بیت الرضوان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، ایسی ایسی چیزیں اللہ اکبر جو حکمت بھری ہیں، جو کہ حکمت بھری ہیں، اور یہاں کبھی بھی مدارک جو تیاری کرتے ہیں وہ بیان پورا ہو نہیں پاتا۔ آپ دعا فرمائیں اگر بیان مجھ سے پورا نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ تک تو پہنچا سکوں، تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو، میرے بھی علم میں اضافہ ہو، اور آپ اور ہم سب مل کر دین سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، حدیثوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، جب ہم اہل علم والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، تبھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل علم کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کی جو صحبت ہے وہ سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والی ہے، کیونکہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے علم لدنی عطا کیا جاتا ہے۔ جو چیزیں کتابوں میں ہوتی ہیں وہ چیزیں ان کی زبان پر ہوتی ہیں، ان کی زبان پہ۔ آپ کتاب کھول کر دیکھو گے تو وہ چیز اس میں ملے گی، وہ چیز
اس میں ملے گی. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے, اور اہل اللہ ہی کی صحبت اختیار کریں کہ جس میں دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کا قرب بھی ہے اور ان میں علم دین بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور اگر کہیں کسی مسئلے میں وہ مطلب پھنس جاتے ہیں یا سمجھ لیں ان کے علم میں نہیں ہوتا, مگر اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے ان کے سامنے ایسی ایسی چیزیں عیاں کر دیتا ہے کہ جس سے مطلب یہ کہ وہ علم لدنی کے سبب جو ہے اس بات کو باخوبی سمجھ لیتے ہیں. اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں علم لدنی کیا ہوتا ہے نا. علم لدنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, پیارے اسلام بھائیو, بندہ جو ہے وہ علم کو سیکھتا ہے اور قلب میں اللہ کی جانب سے وہ علم اترتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.